میری عمر 28 سال ہے۔ ہماری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم کلاس فیلو تھے اور ایک دوسرے کو 6 سال سے جانتے تھے۔ ہم بہترین دوست تھے۔ دوران تعلیم ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کی جاب سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کی جاب کے بعد ہمارے گھر والے ملے اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے کچھ تیز ہیں۔ انہیں غصہ جلدی آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے سے اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا اپنے بچے کو لے کر میکے چلی جاتی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے اور کہتے تھے کہ اس نے کیا تمہیں لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پر میرے شوہر کو بہت باتیں سناتی۔ بہرحال صلح صفائی ہو جاتی اور میں واپس گھر آ جاتی، لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ بات ضرور کہتی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے علم ہے کہ میں یہ سب اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑھا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنے گھر آ گئی۔ میرے گھر والے مجھے لے کر پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ میرے شوہر اریسٹ ہو گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کو کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لے لیا، واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 3 ماہ بعد پھر ہمارا جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر چلی آئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر ہسپتال میں ہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، تمہیں ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہے، نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا سمن ملا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی، مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی۔ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری انا آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی کہ جب چاہیں طلاق دے دیں، میں بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ کورٹ میں ہمارا کیس آسانی سے نمٹ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈز، بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں صرف طلاق چاہیے۔ اس طرح جولائی 2009 میں طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن میرے بچوں کو ملنے اکثر آتے ہیں۔ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ بچوں کا خرچہ مجھے پابندی سے ملتا ہے، بلکہ انہیں پیسوں سے میرا بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ میکے میں رہتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھیں، وہ مجھ پر الزام ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو نہ انوالو کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہ ہی ہمیں ڈبوتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے شوہر یا میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے تو نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ یہ میری درخواست ہے سارے کپل سے کہ جہاں ہو سکے اپنے معاملات خود نمٹائیں۔ آپ کا خود سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں۔